نہ لگائیے. یہ لگانے سے پہلے اتنا ضرور سوچئے گا کہ جو مالک طاقتیں دیتا ہے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے، اور وہ مالک نے آپ سے حساب بھی لینا ہے، ہم سے بھی لینا ہے. آپ سب کو ہم سب کو ایک کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے. اور ایک عالم دین کو، ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو دہشت گرد کہہ کے، علامہ شیر محمد سیالوی صاحب جیسے لوگوں کو دہشت گرد لکھ کے ADA کا ملزم ڈکلیئر کرنے کے بعد میں آپ تھوڑی کو ہاتھ بھی لگائیں اور کہیں جی ہم مجبور ہیں. تو یہ یاد رکھیے میری جان کہ آپ اور میں ایک ایسے دربار میں پیش ہونے والے ہیں جس دربار کے اندر ہماری زبانیں بند ہوں گی اور ہمارے ہاتھوں اور ہمارے پاؤں نے گواہی دینی ہے. بس اتنی رسول اللہ سے وفا ضرور کیجئے کہ جب کریم آقا کا سامنا ہو تو حضور دیکھ کے فرمائے وہ میرا غلام ہے. محبت سے بولے وہ پنجابی ہے جاکھاں رہا اچھی بولو. آئیے جناب اعلیٰ خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَقَدْ كَرَمْنَا. اے حبیب اسا تاڑی خاطر تاڑے ذکر نو بلند فرمایا، چلے ذکر نو رب بلند فرما دے. اور ذکر نو کوئی کم کرنے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی انفرادی کوشش کرے گا جواب انفرادی آئے گا. آج کہو کس کل سے اپنے حکمران اللہ لائے ہیں، کیونکہ فراز کے کتیاں نے سرکاری صلاح کے رسول اللہ بھی کی ہے. جب سرکاری عمارت نبی رحمت کی توحید ہوئی ہے اور جواب بھی سرکاری سطح سے جانا چاہیے رہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے صدر مملکت، پاکستان کے وزیر دفاع انہاں دے طرف جواب جانا چاہیے رہا کہ اسی غوری ابدالی کے شاہین کے جناب ابابیل کے ذرار F-17 کے سارے پاکستان کی نمبر 1 فوج کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی یہ ساری چیزیں پاکستان کی حفاظت واسطے بعد رکھیا نے، رسول اللہ کی حفاظت واسطے پہلے رکھیا نے. کیونکہ پاکستان پڑھیا رسول اللہ نے صدقے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. علامہ عبدالستار خان نیازی دی سرزمین دوتے میاں والی دی سرزمین تے جلیل اللہ دی آواز آئے قوم کو پتہ لگے ایک قوم نعرہ بھولی نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا. دستور ریاست کیا ہوگا. اسے ہی پیغام دین واسطے آیا جناب اعلیٰ حضور دے غلاموں اتنی گل یاد رکھ لینا. مشقتاں دیا نے یا عشق دے دعوے نہیں کرنے چاہیے یا پھر قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے. ایک ایڑی گل ہوئی ہے، ایک پرچے دیش کے رسول مک جائے، ایک اور شیڈول دیش کے رسول مک جائے، ایک ہتکڑی دیش کے رسول مک جائے. سب ساڈے بابے نے یہ سمجھایا سردیاں تے گرمیاں دیا چہرہ سہن والے ویل چیئر تے بے کے حضور دی عزت دی گل کرنا لینا. فیض آباد ڈاکٹر نے آکھیا حضرت جی بخار بڑا تیرے تھوڑا آرام کرو، لیکن نبو سے رسالت کی کاس دے بابا ایک کہہ کے دوائیاں سوچ کے آ گیا کہ ڈھونڈے دے دوائیاں میرے یار میں دے آقا دے بیماروں بیمار رہنے دے. کھڑا کر کے ڈھونڈے دے دوائیاں میرے یار رہنے دے آقا دے بیماروں بیمار رہنے دے. اور سونے ساپڑے بوہے چوکیدار رہنے دے آقا دے بیماروں بیمار رہنے دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس اس رستے دی جانب تحریک لبیک یا رسول اللہ. اپنے ملک نو ہی نہ دیکھ نوجوانوں نو ہی نہ بچیاں نو، اپنے ملک دی پولیس نو، اپنے ملک دی فوج نو، اپنے ملک دی حکومت نو، اپنے ملک دے اداریاں نو اس جانب اسی دیکھنا چاہتے ہیں جس جانب ساڈے وڈیاں نے خواب دیکھ کے پاکستان بنایا سی، جنہیں واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جناب اعلیٰ خواب دیکھیا سی کہ جناب جس کلمے دی پاور دے نال کفر نو لمبا مار دے جناب اعلیٰ مسلمان نے تاریخ
فرق بڑے ہوئے نے اس تاریخ نو دہران واسطے پاکستان بنایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا حضرت مولوی جی مسیتاں بہ کے تقریراں سوکھیاں ہوندیاں نے تانوں پتہ نہیں عالمی منظرنامے دا تسی ملا ہوئے تانوں کی پتہ اے عالمی سطح تے اسی کلے ہو جاواں گے کلے اسی کی کر سکدے میں کہ جی میں تو ہے ملا میری زبان تانوں سمجھ نہیں آ رہی چلو مسٹر تو کچھ نہیں مجھے بولو مسٹر علامہ محمد اقبال کو کچھ نہیں مجھے بولو شاید تانوں سمجھ آ جائے کہ پاکستان اگر کلہ حضور دی ناموس واسطے کھڑا ہو جائے ڈاکٹر صاحب دی آسانی کیونکہ باقی بھی پٹھان اور نال سارے بلوچی اور سندھیاں تک بھی سمجھ آئے ذرا پنجابی تو نہیں سمجھ گھٹ لگ دی اس واسطے اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو موضوع وچ گل کراں چلو اچھا جی تو علامہ اقبال سے سوال کریں حضور اکیلا پاکستان پوری دنیا کے کفر سے مقابلہ کرے گا کیسے اور کرنا شروع بھی کرے تو انجام کیا ہوگا تو اقبال ارشاد فرماتے ہیں بابا فرماتا ہے چڑھے ہے جب فخر کی سان پہ خودی ارے چڑھے ہے جب فخر کی سان پہ خودی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ فخر ہے ویروں کا ویر فخر ہے شاہوں کا شاہ کہتا ہے ایک ضرب ہے پر بندہ شرط ہے کہ ہو غیرت میں اونچی بولیے ایسا نہ ہو کہ کشمیر کی بیٹیاں پکارتی رہیں اور یہاں پی ایس ایل کے سیزن 5 کی ٹکٹیں بکنا شروع ہو جائے اور ہمارے خان صاحب فرماتے ہیں کہ جو کشمیر میں جہاد کی بات کرنے کے لیے یا ادھر جانے کی بات کرے گا وہ کشمیریوں کا دشمن ہوگا ہمارے استادوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اچھا جہاد کی بات کرنے والے ہم تو ہو گئے مجرم اور کشمیریوں کے دشمن یہ بتا دو تم کیا میچ کرانے والے ان کے ہمدرد ہوتے ہیں کیا لٹتی بیٹیوں کی عزتیں دیکھ کے میچ کی ٹکٹیں بیچنے والے کیا بیٹیوں کے ہمدرد ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لو کہ محمد عربی کے غلاموں بڑے سے بڑے غلام پہاڑوں سے بڑے غلام ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات طے ہے اور تاریخ میں لکھی ہوئی ہے نوشتہ دیوار ہے کہ گناہگار کے لیے معافی ہے پر غدار کے لیے معافی نہیں ہے جو اپنی اساس سے غداری کرے جو اپنے نظریات سے غداری کرے جس کی بنیاد کے اوپر پورا وطن کھڑا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے آج ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم لسانیت کی بات نہیں کرتے ہم سندھی پنجابی مہاجر پٹھان کشمیری اس کی بات نہیں کرتے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان صوبائیت اور لسانیت کا نام نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ غالباً نظر ربانی یا پھر یہ پی پی والوں کا وہ کون ہے جو کہتے ہیں بیٹر چور ہے خورشید شاہ نے ایک بار بیان دیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ آپ کو برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں یا انہیں کم از کم اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ دیں کیونکہ بہت سارا بلوچستان کا علاقہ ایسا ہے جو بے آباد پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہم جگہ دے سکتے ہیں تو آگے سے انہوں نے کہا ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو ہمارے استادوں نے کہا کہ ہاں ٹھیکہ لیا تھا تو ہی تو وطن بنایا تھا ورنہ اسلام کے نام پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی ورنہ جس طرح باقی لوگ رہ رہے تھے ہندوستان میں ہم بھی وہیں پہ رہ جاتے ہم نے ہندوستان سے یہاں پہ روٹی کپڑا مکان کے لیے سفر نہیں کیا ہم نے صرف اس لیے سفر کیا ہمارے بڑوں نے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہو کہتے ہیں مولوی صاحب اکیلا بندہ مقابلہ کرے کیسے اچھا جی اس کا بھی طریقہ علامہ اقبال نے بتا دیا اچھا چلو ایک تو مقابلہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ایک وہ ہے جو ایک مقابلے سے کتراتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا پہلے ان سے پوچھ لیں ان کے بارے میں اقبال جو کہتے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں کیوں بھائی ڈرتے کیوں ہیں یہ بتائیے کہ خوفزدہ کیوں ہیں اقبال کہتا ہے خوفزدہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کلمہ یہاں سے اوپر پڑھا ہوا اونچی بولی بابا کہتا ہے خیرت میں کہے بدیا لا الہ تو کیا
دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ان پیروں کو بھی جو خان صاحب کی چمچہ گیری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ان مولویوں کو بھی جو کہتے ہیں اسی اجری نماز کسی بڑے پیر نو ہی پڑھتے نہیں دیکھی جنہیں دی ماشاءاللہ خان صاحب پڑھتے ہیں میں نے کہا جناب اعلیٰ آپ جیسے لوگوں کے لیے اقبال نے کہا جو راتوں پر تسبیحاں کھینچنے چلے کاٹنے والے لیکن ملی اور قومی غیرت سے آ رہی ہے اقبال ایسے لوگوں کو کہتا ہے یہ ذکر نیم شبیر یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبیر یہ مراقبے یہ سرور میری خودی کے نگہبان رہی تو کچھ دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں خیرت اب اپنے مطالعہ ہمیں یہ بھی بتا دیں یہ تو بزدلوں کی آپ نے بات کر دی دلیر کیسے ہوتے ہیں اور دلیر کے لیے کام کیسے ہے اقبال کہتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے جو اوپر سے اور اندر سے قلبے کو نہیں مانے میں سمجھنے والا ہو کہ خودی کا سر کہ یہ تو اقبال کا جملہ ہے یہ تو سکول والے کالج والے یونیورسٹی والے مدرسوں والے سب کو آتا ہے خودی کا سر لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساد لا الہ الا اللہ خودی کا سر اور میں نے پوچھا علامہ اقبال ہمیں یہ بتا دیجئے ہمارے تحریکی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار کیا دو چار بار جیلیں دیکھا ہے ابھی بھی جیل نظر آ رہی ہے سامنے ہتھکڑیاں اور پرچے نظر آ رہے ہیں ہمیں بتا دیجئے لبیک کا نعرہ صرف جلسے میں لگانا ہے لبیک کا نعرہ صرف شفیق امینی صاحب کے آگے فاروق الحسن کے آگے علامہ شیر سیالوی صاحب یا جناب اعلیٰ قیادت کے آگے لگانا ہے یا پھر جیل میں بھی لگانا ہے بتا دیجئے ہمیں جناب اعلیٰ ہتھکڑیاں پہن کے کیا کہنا ہے پرچی دیتے وقت کیا کہنا ہے اقبال فرماتے ہیں یہ نغم فسے گلو لا نہیں پاور یہ نغم فسے گلو لالا کا نہیں پاور بہار ہو یہ خیزاں لا الہ الا اللہ بہار ہو یہ خیزاں پھر کہتے ہیں کچھ بچے ہمارے یا نئے نئے جو لبیک میں آتے ہیں کہتے ہیں بابا جی بات بھی آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے محلے میں زیادہ فلانی جماعت والے ہیں وہ فلانے پیسے والے ہیں وہ تگڑے ہیں وہ سرداری والے ہیں ہمارے لوگ ہیں غریب ہیں ہمارا ہم کیا کریں مجھے کیا کرنا چاہیے میں اکیلا ہوں برادری ساتھ دے نہ دے چاچا ماما دوسری طرف ہے میں کیا کروں اقبال کہتا ہے تجھ سے تیرے بارے میں رب نے پوچھنا ہے تجھ سے چاچے تائے کے بارے میں اپنے وڈیرے کے بارے میں نہیں پوچھنا کیونکہ اگر پوچھے تیری ڈیوٹی میں سمجھا رہے ہیں علامہ اقبال اگر پوچھے جماعت کی آستینوں میں اگر پوچھے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے ہاتھ اٹھا کے مجھے ہے
یہ لسانیت کا صوبائیت کا بت، تو نے کسی طرف نہیں دیکھنا، تو نے پاکستان کی اساس کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ مجھے ہے حکم آزاد، لا الہ۔ آئیے جناب اعلیٰ تقریر کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ ہم اپنے حکمران کو، خان صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں، تمہارے ہمدرد۔ اونچی بولیے، اسی پریشان ہو گیا؟ اسی واقعی ہم نہیں، خان صاحب اسی آنے کہ اللہ اور اس رسول دے کے شرمندہ نہ ہو۔ استاد فرماندے اسی چاہنے کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی صفحے سے کھڑے ہو جائیں، اسی آنے کہ غیرتمند سلاطین اسلام دی صفحوں میں کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر انہاں لوگوں کو عزت راس نہیں تے انہاں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہاں تو پہلے بڑے بڑے حکمران آئے، اس دھرتی تے مشرف جیسا جہاں بک کے لہرا لہرا کے کہنا سی ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج پاکستان میں آتے ہوئے بھی جناب اعلیٰ کہتا ہے، دیکھیں نا جی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیوں پتر آپ آسمان سے اترے ہو؟ اور دیکھیں کہ جو انہوں نے بیج بویا تھا، اور احمد شیر نیازی صاحب ایسے محمد عربی کے وہ فقیر جو حضور کی عزت کے پہرہ دے کے کتنا عرصہ جیلوں میں گزار کے آئے، ان لوگوں کے لیے جو خصوصی عدالتیں بنائی تھی، مشرف دہشت گرد اور غدار قرار پایا تو انہی عدالتیں۔ اب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم بالکل آخری مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ جو آپ نے قبلہ امیر المجاہدین سے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے، کیا جانا چاہیے، اور بصورت دیگر اگر ایسا نہ ہو تو جو ہمارے امیر حکم کریں گے ہم انشاءاللہ اس میں لبیک کہیں گے، حضور کے دین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ کیونکہ کوئی گل باقی، کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ مرد دم تک حضور دی عزت اقتدار رکھے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔